اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ اب تک بحمدللہ ہماری تقریباً 260 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، جس کے اندر دعاؤں کے ترجمے، صحیفہ سجادیہ، رمضان المبارک کی دعاؤں کے ترجمے، بچوں کے لیے کویسچن آنسر کا سلسلہ، اور کربلا کی کہانی کی تقریباً 100 اقساط، جو سچی کہانی کے ٹرو سٹوری کے نام سے جو سلسلہ تھا، وہ الحمدللہ 100 تک پہنچ چکا ہے، اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اس کو، بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری بساط کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور امام زمانہ کے حضور اس کو ہدیہ کرتے ہیں، اور وہی اس سلسلے کو چلائیں گے، اور وہی ہم لوگوں کو اتنی ہمت، طاقت، صحت اور زندگی دیں گے کہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ اور اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی اٹھ کے اس کو سلسلے کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ علم زندگی ہے اور علم ہی حیات ہے۔ تو اپنی آسان کوشش ہم نے یہ کی کہ آسان زبان میں بالکل اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، چھوٹے شہروں میں رہنے والے ہیں، جن تک علم اس طرح نہیں پہنچا، جن کے بزرگوں نے اس طرح نہیں بتایا ہے، یا تھوڑی سی اپنی بھی کاوش اور کوشش نہیں ہوئی ہے، تو ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا مقصد کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، روڈ ٹو سکسیس بچوں کے لیے کویسچن آنسر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تو تھوڑے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آگے بڑھ کے اور بھی زیادہ ان کے لیے بھی ہم کچھ کام کرنا چاہیں گے۔ تو آج جب ہم آپ کے سامنے یہ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خود اپنی بے وضاحتی کا احساس ہے۔ ہمیں نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ فکر ہے کہ جس کو کام میں لا کے ہم اس ہستی کے بارے میں کچھ تذکرہ کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس 2 بہترین کتابیں ہیں، جو کہ ہم نے جو سلیکٹ کی ہیں، ثانیہ زہرا کی، جس میں سوانح عمری ہے ایک، تو جس میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر علی قائمی کی ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد حسین زیدی البحربی نے، اور جو علی کی بیٹی کے نام سے ہے۔ وہ خود بھی انہوں نے بہترین بات لکھی ہے، بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کی حیات مبارک سے متعلق یہ حقیر سطور پیش کرتے ہوئے وہ اپنے والدین مرحومین اور اپنے استاد محترم سید وزیر حسن مرحوم کو کسی طرح بھلانے کی جرات نہیں کر سکتے، جن کی دعاؤں نے انہیں اس قابل کیا کہ یہ سوانح حیات معرض تحریر میں لانے کے قابل ہوا۔ یہی دعا ہماری ہے اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں، کہ پروردگار عالم اس کوشش اور کاوش کو ان کے لیے بہترین جزا قرار دے، اور ان کو دامن اہل بیت میں پناہ دے۔ تو جس عظیم ہستی کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ضعیف خاتون جو کہ اپنے ہاتھوں سے اون کاٹ کے اس کا گتھا، اس کی انٹی جو ہے وہ لے کے آئی تھیں، کس لیے کہ حضرت یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائیں،
اور جب لوگوں نے ان کی طرف ہنس کے دیکھا اور کہا کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور عزیز مصر خود آیا ہے اور وہ یوسف کو جب تولا جا رہا ہے تو اس میں ایک طرف اتنا بڑا خزانہ ڈالا جا رہا ہے اور تم آئی ہو اپنے اتنے سے سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے کے لیے. تو بہت ہی پیارا جواب انہوں نے دیا. اور وہ جب تک جناب یوسف کا قصہ باقی ہے اور ان کے خریداروں کا، اس وقت تک ان کا جو ہے یہ واقعہ بھی لوگ دہراتے رہیں گے اور اس سے کسب فیض حاصل کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے کم صحیح لیکن نام تو آ گیا. تو انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس سود کی انٹی سے جو ہے یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے. تو ہمارا بھی یہی واقعہ ہے اور لکھنے والے کا بھی کہ ہم اس ہستی کے کیا خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، وہ جو باپ کی زینت ہیں. تو لیکن بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اجر بانٹنے پہ آئے تو ہم سب کو ان کی چادر کے سائے میں رہنا نصیب ہو جائے. تو عزیزان گرامی، یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے اور امام زمانہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہوں گے اور ہم اپنی اس حقیر کاوش کو اور یہ جو ہستی جنہوں نے یہ لکھا ہے، جنہوں نے کتاب کو ترجمہ کیا، حضور حجت ابن الحسن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. اور اس طرح سے اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے حضور تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی. ہم کچھ بتا سکیں گے، آپ کچھ سن سکیں گے. اور یہ جو مترجم نے لکھا ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حالات زندگی جو ہے زیر عنوان علی کی بیٹی کو ہدیہ قارئین انہوں نے پیش کیا ہے، قارئین. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مخدومہ کربلا کی سوانح حیات ہے، کیونکہ سید الشہداء کی شریک کار بہن کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اسے بجا طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس عظیم ہستی کے مقام تاریخ کو بیان کر دیا ہے. مخدومہ عالم کے مقام شراکت کربلا کے بارے میں سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب علی اللہ مقامہ کا یہ جملہ کہہ کے ہم آگے بڑھیں گے کہ جب حسین عازم جہاد ہوئے تو زینب ان کے ساتھ تھیں، لیکن جب زینب کا جہاد شروع ہوا تو حسین ان کے ہمراہ نہ تھے. جتنا بھی آپ سوچیں، جتنا بھی ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچیں، وہ کرب، وہ ابتلا، وہ مشکل وقت، وہ جہاد جو زینب نے کیا، اس کا تھوڑا سا ادراک ضرور ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہم اب اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ مقدمہ کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان. قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل، اقوام نوح، عاد و سمود کا اپنے اپنے قائدین کے خلاف برسر پیکار ہونا، طالوت اور جالوت کی جنگ، بنی اسرائیل کی موسیٰ و ہارون سے مسلسل مخالفت، نمرود و ابراہیم کے واقعات، حضرت یوسف سے برادران یوسف کا حسد، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے مظالم وغیرہ، یہ سب حق و باطل کی طویل کشمکش کے مظہر ہیں. یہ تمام واقعات جہاں استقلال حق کو ثابت کرتے ہیں، وہیں باطل کے رنگ بدل بدل کر حق کے خلاف نبرد آزما ہونے میں باطل کی فطرت کے مظہر بھی ہیں. یہ کشمکش فرمان خداوندی، جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے عملی نفاذ تک
جاری رہے گی جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کہ آپ تشریف لائیں اور دنیا جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں۔ حق و باطل کی اس طویل جنگ میں ان واقعات کا ذکر بھی ناگزیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان حکومتوں میں پیش آتے رہے، اور جس کا صریح نتیجہ بلکہ منطقی نتیجہ واقعہ کربلا کی صورت میں صفحات تاریخ پر ابھرا۔ یہ واقعہ دنیا میں تاریخ انسانیت کے واقعات کے درمیان نہایت جلی الفاظ میں نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق دنیا کی مختلف زبانوں اور مختلف اوقات میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ لائبریریاں بھر چکی ہیں، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک کونا یا ایک گوشہ ہی بے نقاب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مسلمان حکومتوں کے ارباب اختیار نے اپنے اپنے اختیار کا ہر طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس عظیم اور حیرت انگیز واقعے کو اپنے اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنے کی ہر زمانے میں کوشش کی، اور اس کو دوسرے لوگوں نے اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے باوجود اس واقعے کے بنیادی کردار اتنے عظیم ہیں کہ ان کا ذکر کسی طرح لوحے تخیل سے نہیں مٹایا جا سکا۔ انسانوں کے ذہنوں میں اتنا واضح ہے کہ اسے کسی طرح فراموش کرنا ممکن نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت کے عقل مند ترین انسانوں نے ان کے وجود کو نوع انسان کے لیے ایک متاع بے بہا کے طور پر تسلیم کیا، یعنی جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ایسا ہے یہ واقعہ۔ ہم اس سلسلے میں اپنی بے بذاتی اور کم علمی کا اعتراف پھر سے کرتے ہیں، اور جناب ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی، عقیلۃ القریش، عالمہ غیر معلمہ، شریکۃ الحسین، انقلاب کربلا کی روح رواں، سید الشہداء کے مشن کے سرچشمہ تکمیل کی حیات اقدس کے حالات کو سپرد قلم کرنے کی جرت کر رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ صحیح ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے، ورنہ آپ کے عالی مقام کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جب زینب دہے ممبر سلونی کی نور نظر نے دوش شتر کے ممبر سے خطاب شروع کیا تو عربی داں حیران و پریشان ہو کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ خود علی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور یہاں تک ہوا کہ مولا کے ایک صحابی جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو چکی تھی، انہوں نے چیخ کر کہا، کیا کوفے کے بازار میں انہوں نے چیخ کر کہا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اے لوگوں، کیا واقعی قیامت آ گئی ہے؟ مجھے علی کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی مماثلت، اور پھر وہ انقلاب آیا کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یہ کہنا عین واقعے کے مطابق ہوگا کہ اسلام نے ہماری مخدومہ ہی کے خانہ اقدس میں جنم لیا تھا، جن لوگوں کے سامنے اسلام کی عالمگیر تخیل کو پیش کیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔